السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر ویورز، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے درود ابراہیمی کا تحفہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کریں تاکہ درود کریم کی بے انتہا برکتیں اور رحمتیں حاصل کر سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ غار حرا مکہ سے کافی دور ہے۔ رات کی تنہائی میں غار حرا میں اکیلے رہنا ایک مشکل کام ہے۔ اس غار میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب بھی رمضان میں عبادت کے لیے رکا کرتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بعض اوقات پورا مہینہ اس غار میں گزار دیتے۔ یہ غار اس لیے بھی اہمیت کا حامل ہے، یہاں کوئی شور، لوگوں کا آنا جانا اور کسی اور طرف دھیان دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ رسول اللہ نے اس غار کو عبادت اور کائنات کے بارے میں سوچ و بچار کے لیے پسند کیا ہے۔ رسول اللہ نے اپنی بیوی اور بچوں کی محبت اللہ کی راہ میں قربان کی ہے۔ رسول اللہ غار حرا سے اپنے گھر واپس آتے ہیں تو رسول اللہ کی بیٹیاں اپنے بابا سے لپٹ جاتی ہیں۔ رسول اللہ انہیں یاد کرتے ہیں، انہیں گود میں اٹھاتے ہیں، ان کے ساتھ کھیلتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں۔ علی اور زید بھی رسول اللہ کی توجہ حاصل کرتے ہیں۔ رسول اللہ ان بچوں کی تربیت بھی کرتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن دنوں میں اپنے گھر میں رہتے ہیں، بیماروں کی تیمارداری کرتے ہیں، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں سے ملتے رہتے ہیں، زندگی کے سارے معاملات میں حصہ لیتے ہیں اور لوگوں کے حقوق پورے کرتے ہیں۔ مکہ میں ان دنوں جیسے بہار آ جاتی ہے۔ زندگی کے تمام فرائض پورے کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں آنے کا اپنا مقصد کبھی نہیں بھولتے اور اس سب پر سب سے زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ اللہ کریم کی جانب سے وحی نازل ہونا جہاں بڑے اعزاز کی بات ہے، وہی اس کلام کا دل پر اثر ہونا اور برداشت کرنا کوئی آسان کام نہیں۔ خالق کا مخلوق سے کلام اور اس پیغام کو آگے پہنچانا بڑا ہی مشکل کام ہے۔ اللہ کریم کے کلام کی ہیبت اور اس کے اثر کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ ترجمہ: اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے تو دیکھتے کہ وہ نرم ہو کر اللہ کے خوف سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ وحی نازل ہونے کی صورت میں رسول اللہ کا چہرہ پسینے سے بھیگ جاتا، پسینے کے قطرے چہرے پر موتیوں کی طرح نظر آتے۔ کبھی کبھار وحی نازل ہونے کے دوران رسول اللہ کا چہرہ سرخ بھی ہو جاتا۔ ارشاد باری تعالیٰ۔ ترجمہ: کسی انسان کی یہ شان نہیں کہ اللہ اس سے دنیا میں براہ راست کلام کرے، مگر یہ وہ اپنا کلام یا تو دل میں ڈال دیتا ہے یا بندے سے دیدار کے بغیر صرف پس پردہ کلام کرتا ہے، یا پھر وہ فرشتہ بھیجتا ہے جو اللہ کے حکم سے جو اللہ چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ بے شک وہ اونچی شان والا بہت دانا ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے اعتبار سے کسی درسگاہ میں سیکھنے نہیں گئے۔ رسول اللہ وحی نازل ہونے سے پہلے پڑھنے لکھنے کے لیے استاد کے پاس بھی نہیں گئے۔ ایسے انسان کو عربی میں امی کہتے ہیں۔ رسول اللہ کو امی کیوں کہتے ہیں؟ اللہ کریم نے اس کی وضاحت یوں کی۔ ترجمہ: محمد آپ اس قرآن سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے اور نہ اپنے دائیں ہاتھ سے اسے لکھتے تھے بلکہ امی تھے۔ اگر آپ وحی آنے سے پہلے پڑھ لکھ سکتے تو باطل پرست نہ ماننے والے یقیناً آپ پر شک کرتے۔ اللہ کریم رسول اللہ کے علم کے بارے میں فخریہ بیان کرتا ہے
میرا رسول میری وحی یعنی قرآن سے پہلے کسی سے تعلیم حاصل نہیں کرتا رہا۔ اس کے علم کا ماخذ یعنی میں ہوں، اللہ کریم ہوں۔ کیا کوئی اللہ کریم جیسا استاد ہو سکتا ہے؟ بے شک نہیں۔ سیدہ خدیجہ اور ورقہ بن نوفل کی باتیں اللہ کے رسول کے لیے اطمینان کا باعث بنی۔ رسول اللہ کی طبیعت کو کچھ چین آ گیا۔ رسول اللہ اب اللہ کریم کے کلام کے اثر سے سکون میں ہیں۔ اس کلام کی خوبصورتی اور ٹھنڈک رسول اللہ اپنے دل و دماغ میں محسوس کر رہے ہیں۔ آپ کو اب انتظار ہے کہ اللہ کا پیغام دوبارہ کب آئے گا۔ کئی دن گزر گئے اور کئی راتیں بھی، اللہ کریم کا کوئی پیغام نہیں آیا۔ اس پیغام کی کشش رسول اللہ کو بے چین کرنے لگی۔ کیا وہ فرشتہ دوبارہ اللہ کریم کا پیغام لائے گا؟ اگر مزید پیغام آئیں تو کب آئیں گے؟ رسول اللہ انتظار میں ہیں۔ پہلی وحی کے بعد دوسری وحی کے درمیان کئی دنوں کا وقت گزر چکا ہے۔ اس مدت میں رسول اللہ فکر مند ہیں کہ اللہ کا پیغام کیوں نہیں آ رہا۔ اللہ کریم کو اپنے بندے کی بے چینی پر پیار آ گیا۔ جابر بن عبداللہ انصاری سے بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں غار حرا سے واپسی پر وادی سے گزر رہا تھا۔ میں نے آسمان کی طرف سے آواز سنی۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو مجھے وہی فرشتہ نظر آیا جو میرے پاس غار حرا میں آیا تھا۔ وہ فرشتہ زمین اور آسمان کے درمیان کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ میں اس فرشتے کو دیکھ کر مرعوب ہو گیا۔ میں گھر واپس لوٹ آیا اور خدیجہ سے کہا، مجھے چادر اوڑھا دو۔ میں چادر اوڑھ کر لیٹا تو اللہ کریم نے یہ آیت نازل فرمائی۔ ترجمہ: چادر اوڑھ کر لیٹنے والے محبوب اٹھ کھڑے ہوں اور انہیں خبردار کرنے کی تیاری کریں اور اپنے رب کی کبریائی بیان کریں۔ اپنے کپڑے ہمیشہ کی طرح پاک صاف رکھیں اور بت پرستی کی ناپاکی سے اسی طرح دور رہیں جیسے پہلے رہتے ہیں۔ زیادہ حاصل کرنے کے خیال سے کسی پر احسان نہ کریں اور اپنے رب کی رضا کے لیے ان کی دی ہوئی تکلیف پر صبر کریں۔ ان آیات میں پائے جانے والی محبت پر غور کریں۔ اللہ کریم کو اپنے بندے کی بے چینی کی کتنی فکر ہے۔ چادر اوڑھ کر لیٹنا میرے رب کو اتنا پسند آیا کہ اسی انداز سے مخاطب کیا۔ اس کے بعد تسلسل کے ساتھ وحی نازل ہوتی رہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وحی نازل ہوتی ہے اور لوگوں کی ہدایت کا کام کرتے رہتے ہیں۔ رسول اللہ کو اللہ کریم نے یہ حکم دیا ہے کہ لوگوں کو خبردار کریں اور اللہ کریم کا پیغام پہنچائیں۔ اب وہ مشکل مرحلہ شروع ہونے جا رہا ہے جس میں مصیبتیں اور تکلیفیں ہوں گی۔ اب لوگوں کے نظریات اور روایات کے متعلق باتیں ہوں گی۔ اب اللہ کے ایک ہونے کا اعلان کیا جائے گا جس سے مخالفت کا سامنا ہوگا۔ اب لوگوں کو اپنا معاشرتی نظام ہلتا ہوا محسوس ہوگا کیونکہ ان سے ان کے مفادات کو زد پہنچے گی۔ رسول اللہ نے ہمت باندھی اور اللہ کے حکم سے ارادہ کیا کہ یہ پیغام سب تک پہنچایا جائے۔ کسی کی مخالفت یا ظلم و ستم رسول اللہ کے ارادے اور عمل کو کمزور نہ کر سکی۔ ان آیات کے نازل ہونے کے کچھ دن بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہو گئے اور بیماری کی وجہ سے رات کی عبادت بھی نہیں کر سکے۔ اس پر ابو لہب کی بیوی جمیل نے رسول اللہ کو طعنہ دیا، محمد میرے خیال سے تمہارے شیطان نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، وہ 2-3 راتوں سے تمہارے قریب ہی نہیں آیا۔ جمیل کی اس بات سے رسول اللہ کو بہت دکھ پہنچا۔ اللہ کریم کو اپنے بندے کا دل دکھتا ہوا محسوس ہوا تو جبرائیل علیہ السلام کو پیغام دے کر بھیجا۔ ترجمہ: دن کی قسم جب وہ روشنی بکھیرتا ہے اور رات کی قسم جب وہ پرسکون ہو جاتی ہے، آپ کے رب نے نہ آپ سے تعلق توڑا نہ ناراض ہوا ہے۔ یہ بات یقینی ہے کہ ہر آنے والی گھڑی آپ کے لیے پہلی گھڑی سے بدرجہ بہتر ہے۔ یہ بھی طے شدہ بات ہے کہ آپ کا رب جلد ہی آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ غور کریں، آپ کے رب نے آپ کو یتیم نہیں پایا تھا تو اپنی رحمت کے دامن میں پناہ دی۔ آپ کے رب نے آپ کو اپنی محبت میں سرشار پایا
تو منزل محبت تک پہنچا دیا، ضرورت مند پایا تو ہر طرح سے غنی کر دیا۔ اس لیے کسی یتیم پر سختی نہ کریں، کسی سائل کو نہ جھڑکیں، اور اپنی رب کی نعمت جو اللہ کریم نے آپ کو دی ہے اس کا خوب ذکر کریں۔ اللہ کریم نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑے پیارے انداز میں دلاسا دیا اور دل کو سکون عطا کیا، اور سورہ والضحیٰ رسول اللہ سے اللہ کریم کی محبت اور بات کرنے کا انداز دکھاتی ہے۔ اللہ کریم کو اپنے رسول کی فکر ہر لمحہ رہتی ہے، یہاں تک کہ تنگ کرنے والوں کو جواب بھی اس کائنات کا مالک خود دے رہا ہے۔ قرآن مجید تو ہمیں رسول اللہ کے ادب میں اور ان سے محبت کا حکم دیتا ہے۔